بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا وائس چانسلر صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ یہاں پر آ کر بات کر سکیں، اور آپ سب کا بہت مشکور ہوں کیونکہ باتیں بہت سی کرنی ہوتی ہیں، ٹائم کافی گزر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہال ابھی بھی فل ہے، 4 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ جو یہ پلیٹ فارم ہے ری امیجننگ پاکستان کا، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ایک ڈائلاگ کریٹ کیا جائے پاکستان کے مسائل کے بارے میں، کیونکہ آج بدقسمتی سے ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا ملک ہر روز اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک جمود ہے ملک کے اندر۔ سیاست میں اگر آپ دیکھیں، آج سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے، سیاست دشمنی میں بدل گئی، نفرت میں بدل گئی۔ آج ملک میں ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا ہیں۔ آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں، آپ گورنمنٹ کو دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں۔ آج ادارے اپنی جو کانسٹیٹیوشنل حدیں ہیں ان کے تعین میں وقت گزارتے ہیں کہ کون درست ہے کون نہیں ہے، اور بدقسمتی سے پورا ملک بھی یہی ڈائلاگ کی نظر ہے کہ جو فیصلہ تھا وہ 4-2 کا تھا یا 4-3 کا تھا یا 3-2 کا تھا۔ آج ملک کے مسائل کی بات جن فورمز پر ہونی چاہیے وہاں پر نہیں ہوتی، اور بتدریج آج ہم سب اس مشکل کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نظام کا فیلیئر ہے، کہ ملک کے نظام جو ہیں، چاہے وہ آئینی نظام ہو، چاہے وہ گورننس کا نظام ہو، چاہے وہ معیشت کو چلانے کا نظام ہو، وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں کہ ہم نے کس طرح ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ آج میں بارہا کہہ چکا ہوں، اگر آپ ایک بات پوچھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کی وجہ کیا ہے تو یہ لیڈرشپ کا فیلیئر ہے۔ اس کو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں، جوڈیشل لیڈرشپ کہیں، ملٹری لیڈرشپ کہیں، بزنس لیڈرشپ کہیں، یہ کلیکٹیو فیلیئر ہے ایک نظام کا۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے، کم از کم مجھے واضح ہے کہ آج نہ لیڈرشپ میں صلاحیت رہی ہے، نہ ہی نظام میں صلاحیت رہی ہے کہ ان معاملات کو درست کر سکیں۔ آج جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ جس جگہ پہ آپ ہیں، جہاں پہ معیشت کھڑی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے چند ہفتے، چند مہینے، چند سال کی بات نہیں ہے، یہ بڑا لمبا سفر ہے۔ اس سفر کو اگر ہم سارے مل کر طے نہیں کریں گے، سفر طے نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا، جب تک ہم اس فیلیئر کی بنیاد کو ریکگنائز نہیں کریں گے، پہچانیں گے نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 24 کروڑ کا ملک ہے، آپ اس کی معیشت کو دیکھ لیں، اس کی سیاست کو دیکھ لیں، اس کے کاروبار کو دیکھ لیں۔ آج ہر حوالے سے بدقسمتی سے ہمارا ملک زوال پذیر ہے۔ یہ پہلے ہم باتیں ہی کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان کو۔ ملک ختم نہیں ہوتے، لیکن ملکوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس ملک کے نظام درست نہ ہو، جہاں پر انتشار ہو، ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب حیثیت نہیں رہتی، نہ کاروبار ہوتا ہے، نہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں، یہ معاملہ آگے چلتا نہیں ہے۔ آج ہم سب کو اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوگا کہ آج اس بات کو قبول کریں کہ ملک کے معاملات مشکل ہیں۔ مجھے بدقسمتی سے کوئی یہ ایسا رویہ نظر نہیں آتا جسے یہ نظر آتا ہو کہ ہم ملک کے معاملات کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ آج معیشت کی حالت کیا ہے اور ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہم کیسے ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کیسے ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے بنیادی سوال ہے، اور آج ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے۔
اس پلیٹ فارم سے ہمارا یہی مقصد تھا کہ ان سوالوں پر ایک گفتگو ہو جائے، ایک ایسے ماحول میں گفتگو ہو جہاں پر نہ ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ میرا خیال تنقید کے قابل تو ہم سب ہیں، تعریف کے قابل شاید کوئی بھی نہ ہو۔ آپ کے سامنے آج چند ایشوز پر بات ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ جو دوسرے صوبے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی جو دوسرے صوبے ہیں ان کے مسائل حل نہیں کر سکے، ان کو وہ اعتماد نہیں دے سکے کہ ہم آپ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، وفاق حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج بھی باتیں جو آپ نے سنی ہیں یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا لوکل گورنمنٹ کا نظام جو کہ ایک آئینی ضرورت ہے، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ بنیادی بات جو جگنو بیبی نے کی وہ یہی ہے کہ ایک سیدھا کانفلکٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے نظام کا اور پارلیمنٹری نظام کا، یعنی ایم این اے ایم پی اے اور لوکل گورنمنٹ کا میں آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ مسائل وہی ہیں، سیاست وہی ہے، تو یہ نہ صوبائی حکومت نہ وفاقی حکومت وہ نہیں چاہتے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام چلے۔ اب ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ حل کیا ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا جی آپ نے بات تو کر دی، مفتہ صاحب نے بڑے سٹیٹسٹکس بتائے ہیں، مفتہ صاحب نے معیشت کی مشکلات بھی بتائی ہیں، لیکن حل کیا ہے؟ ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے۔ آپ شادی میں جائیں، سڑک پہ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ کسی سے ملیں، کہیں پہ جائیں، عید ملنے جائیں، لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، تو حل آسان نہیں ہوتے۔ آج سب سے پہلے میں نے کہا ہمیں مسئلے کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیسے یہاں پر پہنچے ہیں، اور اس معاملے کے کوئی آسان حل نہیں ہے، کمپلیکس پرابلمز ہیں، سولوشن بھی کمپلیکس ہو گئے، لیکن ہمیں بیسکس پہ جانا پڑے گا، آپ کو واپس بنیادی باتوں پہ جانا پڑے گا کہ ملک کیسے چلتے ہیں، ملکوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان کو پہچان کر ان کے حل ڈھونڈنے ہیں۔ آپ کسی نظام سے شروع کر لیں، یہ سب چیزیں جڑی ہیں، سیاسی نظام، معیشت کا نظام، جوڈیشری کا نظام، بیوروکریسی کا نظام، یہ سب جڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب جب کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، کاروبار چلے گا، ملک کے عوام کی فلاح و بہبود ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں جوڈیشری کا نظام نہ چل رہا ہو اور ملک ترقی کر لے، یا سیاسی نظام نہ چل رہا ہو تو ملک ترقی کر لے، یا فوج کا نظام نہ چل رہا ہو، سیکورٹی نہ ہو تو ملک ترقی کر لے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیں، یہ کہ ہم آج کر کیا رہے ہیں، یہ سیاسی نظام آج کیا ڈیلیور کر رہا ہے۔ آپ آج، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آپ تمام جماعتیں جو پارلیمان میں لوگ لے کر آئی تھیں، آپ ان سب کو لے لیں، آپ 10 ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے۔ اس کابینہ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو سمجھ سکے اور حل کر سکے۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے اگر آپ 2 سال کوئی لے لیں، تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں، تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں، کوئی جماعت نہیں جو حکومت سے باہر رہی ہو۔ کیا وہ ڈیلیور کر پائے ہیں؟ کیا وہ مسائل کو سمجھ سکے ہیں؟ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بس مجھے الیکٹ کر دو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں کہا تھا، آج سیاست جو ہے یہ اسی سے پارلیمان بنتا ہے، اسی پارلیمان سے گورنمنٹ بنتی ہے، یہ ہمارا آئین ہے۔ تو جو لوگ پارلیمان میں آئیں گے وہی کل حکومت میں جائیں گے، کابینہ وہیں سے بنے گی، وہیں سے پرائم منسٹر آئے گا، وہیں سے وزیر آئیں گے۔ اس وقت جو ہماری پارلیمان ہے اس میں 40% جو ممبران ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاسی جماعت کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لا سکتی ہے۔ باقی 60 الیکٹ ہوتے ہیں، الیکٹیبلز کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، حلقے میں کیا حالات ہیں، برادری کے کیا حالات ہیں، وہاں پر سیاسی کیا حالات ہیں، چلیں وہ آپ کی مجبوری ہوگی، لیکن 40% ممبران وہ ہیں کہ آپ کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لا سکتے ہیں۔ میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 10 ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو ملک کے معاملات سمجھ سکتی ہو، جو وزیر بن سکتی ہو اور ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہو۔
یہ ایک بہت بڑی فیلیور ہے. اس کے ماضی میں اگر آپ جائیں گے لمبی کہانیاں ہیں، لیکن بنیاد یہی کہ الیکشن پہ الیکشن چوری ہوتا رہا. ایسے لوگوں کو لایا گیا جو وہاں پہ بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، نہ وہ قابلیت رکھتے ہیں، نہ ان کو وہاں ہونا چاہیے. آج اس ملک کے لیڈر ہیں. یہ جب آپ انٹرفیئر کریں گے، آرٹیفیشل لیڈرشپ لائیں گے تو یہ نقصان ہوگا، اور آج ہم اس نقصان کو بھگت رہے ہیں. کیونکہ آخر پولیٹیکل لیڈرشپ ہی وہ ہوتی ہے جو ملک میں مستقل رہتی ہے، پولیٹیکل جماعت ہی رہتی ہے. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کوئی 24 چیف جسٹس دیکھے ہیں. یہ 9 آرمی چیف ہیں. وہ تو چلے گئے، ہم تو ادھر ہی ہیں. پتہ نہیں کتنے ڈی جی ایس آئی، ڈی جی سی، ہر قسم کے عہدے پہ ہم نے ہزاروں بیوروکریٹ دیکھے ہیں، ہزاروں جرنیل دیکھے ہیں، ہزاروں جج دیکھے ہیں. لیکن جب آپ سیاسی نظام کمزور ہو جاتا ہے، سیاستدان کی قابلیت یا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ملک نہیں چلتے. آج ہم اس کیفیت کا شکار ہیں. یہ سب ہمارے ہی بنایا ہوا ہے. آج آپ نے اس معاملے کو کیسے درست کریں گے؟ تین صلاحیتیں ایک سیاستدان میں ہوں گی تو وہ جا کے ملک کے لیے کچھ کر سکے گا. پارلیمان میں جانے کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے. اور صرف ڈگری نہیں، یہ پاکستان کا بہترین ترین ادارہ ہے، لیکن یہاں کی ڈگری صرف کافی نہیں ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی یا نہیں کی. اس کے بعد کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا، کوئی کاروبار کیا، کوئی نوکری کی، کوئی قابلیت حاصل کی یا نہیں کی. اس کے بعد کیا آپ سیاسی نظام سے گزرے یا نہیں گزرے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آج ایم ایل اے بنوں اور کل میں وزیر لگ جاؤں. میرے پاس کیا سمجھ ہے اس نظام کی، کیا سمجھ ہے اس منسٹری کی جو میں وہ کام کروں گا. آج جو نظام ہے یہ ایڈمنسٹریٹو نہیں رہا. یہ نظام آج مارکیٹ بیسڈ دنیا ہے. وہ وقت گزر گیا جب وزیر چند دن آتا تھا دفتر میں، 5-6 فائلیں سائن کی، گھر چلے گئے. سیکرٹری جو ہوتے تھے وہ نظام چلاتے تھے. ہم اس بات کو بھی نہیں پہچان سکے کہ اب دنیا بدل گئی ہے. آج سیکرٹری نظام نہیں چلا سکتا. آج جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ ویژن نہیں دے گی، لیڈرشپ نہیں دے گی، آپ کا نظام نہیں چلے گا. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا حال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا. اس لیے آپ نے اس کو درست کرنا ہے. اور یہ درستگی صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام نہیں ہے. اس میں جو دوسرے انفلوئنسز ہیں، جو لوگوں کو جتاتے ہیں اور ہراتے ہیں، جو لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، جو نظام کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر جو کام کرنے والا آدمی مایوس ہو کر نکل جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے. انہوں نے اس معاملے کو درست کرنا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی، معاملہ آگے نہیں چلے گا. یہ پہلی بات ہے سمجھنے والی. دوسری بات آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہے. آپ کو اس کو سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم بیوروکریسی میں ہے کی ضرورت ہے. ہم پاکستان کے لائق ترین لوگوں کو لیتے ہیں، قابل ترین لوگوں کو لیتے ہیں، امتحان سے لیتے ہیں، میرٹ پر لیتے ہیں، اور ہم ان کو بالکل میڈیوکر بنا کر، بلو ایوریج بنا کر ہم اس نظام سے نکالتے ہیں. یہ بد نصیبی ہے. میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ وفاق کا افسر تحصیل میں کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک اے ایس پی لگا ہوا ہے، ایک اے سی لگا ہوا ہے. بھئی آپ وفاقی افسر ہیں اور وفاق میں جا کے کام کریں. وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج حالت یہ ہے کہ وفاقی افسر وفاق میں آتا نہیں ہے. وہ ساری زندگی صوبے میں گزارتا ہے، کیونکہ وہاں گھر بھی بہتر ہے، وہاں پر تنخواہ بھی بہتر ہے. 21ویں 22ویں گریڈ میں وہ وفاق میں آتا ہے. اس کے پاس کیا قابلیت ہے، کیا سمجھ ہے وفاق کے نظام کو چلانے کی؟ یہ نظام تو بڑا پیچیدہ ہے. ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم رولز آف بزنس بھی تبدیل نہیں کر سکے. آج نیب کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ آپ سیکرٹری پرائم منسٹر کو کہتے ہیں جناب میں یہ سمری نہیں بنا سکتا، مجھے نیب پکڑ کے لے جائے گی. میرے سامنے سیکرٹری نے کہا ہے جناب اس کے اندر میری وکیل کی فیس بھی ڈال دیں، یہ ایسا فیصلہ ہے، کل تو نیب نے کیس بنانا ہی بنانا ہے.
ہم رولز آف بزنس تبدیل نہیں کر سکے کہ منسٹری کا ذمہ دار افسر جو ہے وہ وزیر ہوگا، وہ سیکرٹری ہے۔ جو سیکرٹری وفاق میں آیا ہی نہیں، جو نیب سے خوف زدہ ہے اور بالکل حقیقی طور پہ خوف زدہ ہے، تو آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ کون نظام چلائے گا؟ ہم میں اتنی صلاحیت، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم رولز آف بزنس ہی تبدیل کر دیتے، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ ہم آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ سیکرٹری کے ذریعے منسٹری کو چلایا جائے، نہیں چلتی۔ اربوں کے فیصلے، ہزاروں ارب کے فیصلے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن ہو نہیں سکتا۔ تو جب تک آپ ایک ریڈیکل ریفارم منسٹری اس بیوروکریسی کے نظام کا نہیں کریں گے، معاملہ نہیں چلے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ اپنی سروسز بنائے، اسپیشلائز سروسز، یہ کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں۔ پیٹرولیم میں کیا ہوتا ہے، پاور میں کیا ہوتا ہے، فائنانس میں کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ 5-6 چیزیں وفاق کے پاس رہ گئی ہیں۔ لیکن جو چلانے والے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، جو پوری زندگی کہیں اور گزارتے ہیں۔ اس کو آپ درست نہیں کریں گے، ملک کے نظام نہیں چلے گا۔ یہ کوئی ایک ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا جس سے تمام ملک کا نظام ایک دم درست ہو جائے گا۔ آپ کو یہ سب چیزیں درست کرنی پڑیں گی۔ آپ پروونشل سروسز دیکھ لیں، وہاں پہ کہیں وفاقی افسر بیٹھا ہے، کہیں صوبائی افسر ہے، کہیں کانٹریکٹ کا افسر ہے، کون سے گروپ کا ہے ان کا۔ آپ آج پنجاب کی حالت دیکھ لیں، میرا خیال ہے ایوریج وقت جو ایک سیکرٹری گزارتا ہے شاید 6 مہینے سے اوپر بھی نہیں ہے، اور میں 6 مہینے آپ کو لمبا عرصہ بتا رہا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہوگا؟ ڈی سی کمشنروں کے وہ 4-5 مہینے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ خرابیاں جب تک آپ دور نہیں کریں گے آپ کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ لوگوں کو کیا ڈیلیور کریں گے؟ آج گورنمنٹ یہ بھی پہچاننے میں ناکام ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے حکومت میں ہونے کا، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ کیا صوبائی حکومت کی سمجھ ہے اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ صحت اور تعلیم ہے، اس کی ذمہ داری ڈیولپمنٹ ہے، وہ کس طرح عوام کو پہنچائے گی؟ ہم مفتاح صاحب بھی اور میں، ہم دونوں بلا شک اور شبہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ اس ملک میں نئے پروونس بنا دیں۔ یہ نظام نہیں چل رہا صوبوں کا، لیکن یہاں پر بڑی سینسٹیوٹی ہے، ہم سینسٹیوٹی کا احساس ہے۔ میں اس سینسٹیوٹی سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ہے بس ٹھیک ہے، وہ آپ کی رائے ہے، آپ کی سوچ ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ چلے میں پروونس نہیں بناتا، چھوڑ دیں۔ آپ کو ایک دن بنانے پڑیں گے تو آج نہ بنائیں۔ ہم نے کالا باغ ڈیم بھی نہیں بنایا تھا، سارے آج بھگت رہے ہیں، یہ بھی نہ بنائیں۔ لیکن پروونشل گورنمنٹ کی اتھارٹی کو ڈیوالو کریں ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کی سطح پر، آپ کا نظام چل جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ لاہور میں بیٹھا افسر میرے حلقے جو مری کا آخری کونا ہے پنجاب کا، وہاں کے اسکول چلا سکے، وہاں کے اسپتال چلا سکے، وہاں کے افسروں کے فیصلے کر سکے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ پنجاب میں دنیا کے شاید 20 بڑے ملکوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے آبادی کے حوالے سے۔ کیسے نظام چلے گا؟ ہم کر چکے ہیں نا، نہیں چلتا۔ آج 75 سال میں نہیں چلا، 50 سال 73 کے آئین کو ہو گئے نہیں چلا، تو پھر ہم یہ نظام اب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں ڈال لیں، یہ ٹنکرنگ سے کام نہیں چلے گا۔ آج جب چیف منسٹر بنتا ہے پرائم منسٹر، اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس شخصی حل ہے۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں، فلانے افسر کو وہاں بھیج دو۔ فلانا افسر کیا کرے گا؟ وہ چند چیزیں ٹھیک کر لے گا، لیکن نظام تو وہی ہے، نظام میں تو وہی خرابی ہے۔ وہ کتنی محنت کر لے گا؟ اور آج ہمارے حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا ایماندار افسر ہے، یہ آنےسٹ افسر ہے۔ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آنےسٹ افسروں کو۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم ڈس آنےسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا کرتے تھے، یہ زیوم تھا کہ افسر آنےسٹ ہوگا۔ آپ اس نظام سے ملک کے معاملات حل کریں گے؟ ابھی یہ ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے۔ میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے۔ آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں، کیا کس کو آخری کیا ملا ہے اس غریب کو جس کے لیے آپ نے 84 ارب خرچ کیا ہے؟ آپ یہ اس نظام کے اندر ڈیلیوری نہیں کر سکتے سروسز کی۔ آپ کو اس کو پوری طرح ری ڈیفائن کرنا ہوگا، اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے،
اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ یہ آج ڈیلیور نہیں کر سکتا، چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبے کے اندر ہو. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ہے. اب جس نظام میں نہ پولیٹیشین کے پاس کیپیسٹی ہو نہ بیوروکریسی کے پاس کیپیسٹی ہو، اور یہ سب لائق لوگ ہیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. اور آج آپ حیران ہو جائیں گے کتنے افسر جو سیکرٹری بنے ہیں وہ نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس نظام میں نہیں رہنا چاہتے، نہ ہم یہاں کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ ایک جو تلوار ہمارے سر پہ لٹکائی گئی ہے نیب کی، یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. تو جب یہ دونوں نہ پولیٹیکل نظام دے سکتا ہے نہ بیوروکریسی دے سکتی ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ مجھے یہ بات سمجھا دیں. اور پھر جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو چاہے وہ جوڈیشری کی ہو. جس ملک میں سپریم کورٹ کے جج افسروں کو بلا کر یہ کہیں جی چینی 20 روپے کی کلو کر دو، جوڈیشری ہوئی آخر اسی ملک کو سمجھنا چاہیے ملک میں کیسے ملک چلتا ہے. جوڈیشری کا یہ عالم ہے، ان کا کام ہے انصاف دینا. کیا عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ آپ عدالتوں میں جائیں، میں ہر ہفتے 2 عدالتوں میں جاتا ہوں، میرے کیس چلتے ہیں. آج تک کیس نہیں چلا، نہ پروسیکیوشن آتی ہے نہ نیب آتی ہے نہ وٹنس آتے ہیں، ہم ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کون سے انصاف کا نظام ہے؟ یہ کیا دیتا ہے؟ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں 20 سال سے کیسوں پہ پڑے ہوئے کہ نیب کے کیس ہے. جب نیب کے کیس میں ہم جاتے ہیں اپنی زندگی بند ہو جاتی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں فلانا نیب کے کیس میں آ گیا، اس زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ جب تک ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوگا، ججوں کو احساس نہیں ہوگا، پولیٹیشینز کو نہیں ہوگا، بیوروکریسی کے لیے آج سب سے آسان جواب ہے نہیں، اور راستہ ڈھونڈنا کہ کام نہ ہو سکے. میں ہر روز کو فیس کرتا ہوں. تو پھر ملک کون چلائے گا؟ کیسے چلے گا؟ فیصلے کون کرے گا؟ جہاں سب سے آسان فیصلہ کام نہ کرنا بن جائے وہ ملک نہیں چلتے. ہم یہ سفر جو ہم نے طے کیا 75 سال کا، انہی خرابیوں کی بنا پر ہم یہاں پر پہنچے ہیں. آج بھی اگر نہیں پہچانیں گے تو معاملہ درست نہیں ہوگا. آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں، جوڈیشری کا نظام ماضی میں دیکھ لیں کیا تھا، کیا فیصلے ہوتے تھے. جو جوڈیشری اپنے فیصلے کوٹ نہ کر سکے، میں کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتا، فیصلے آپ کے سامنے ہیں. آپ کا کام آئین کی تشریح ہے، آپ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اس ادارے سے نہیں لڑ سکتے جو آپ کا خالق ہے. یہ جو آئین ہے اسی پارلیمان نے بنایا ہوتا ہے، اچھی ہے بری ہے. جو زندگی سپریم کورٹ کو دی ہے یہ اسی آئین نے دی ہے جو اس پارلیمان کا بنا ہوا ہے. آپ اس کے سامنے صف آرا نہیں ہو سکتے، آپ مرضی کے بینچ نہیں بنا سکتے، آپ وہ فیصلے نہیں دے سکتے جو سراسر آئین کے خلاف ہو. آپ وہ فیصلے نہیں دے سکتے. آپ اس پارلیمان کے قانون کو بنائے ہوئے جو نوٹیفائی نہ ہو سسپینڈ نہیں کر سکتے. کون سی دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر کے ملک کی چلتی حکومت نہیں توڑ سکتے 20,000 درہم کے فیس نہ لینے پر. یہ فیصلے ہیں. آپ نے سرکمسٹانشل ایویڈنس میں ایک ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی لٹکا دیا، جس کے ہر جج نے مرنے سے پہلے کہا کہ جناب میں نے پریشر میں فیصلہ دیا ہے. پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ کس سے ہم انصاف مانگیں گے؟ ہم بالکل جوڈیشری کی عزت کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو اپنی ساکھ کو خود محفوظ رکھنا ہے. آج ہمیں وہ آج حالت یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں، کھلا جوڈیشری کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، ججز کا نام لے کر بات کرتے ہیں. آپ سڑک پہ جائیں، آپ لوگوں سے پوچھیں گے جج اس فیصلہ کیا آئے گا، وہ نام لے کے بتائے گا یہ جج یہاں فیصلہ دے گا، یہ جج یہاں فیصلہ دے گا. پھر کون سا انصاف کا نظام رہ گیا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کے سامنے ہے. ماضی میں کیا کچھ ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ماضی سے سبق حاصل کریں، ایک ٹروتھ کمیشن ہی بنا دیں، آپ کو پتہ چلے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. کچھ ہم نے دیکھا ہے، کچھ آپ نے دیکھا ہے، کچھ سب نے دیکھا ہے. یہ جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں یہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، ان سب خرابیوں کا مجموعہ ہے کہ آج ملک کے حالات یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے وہ حالات نہیں دیکھے. آج جو 20 25 30 سال کا بھی نوجوان ہے اس نے وہ حالات نہیں دیکھے یہاں ملک میں کیسے یہ آئین بنے تھے، کیسے یہ آئین چلے ہیں، کیسے حکومتیں آئی ہیں. جو آج 30 سال کا بچہ ہے یا 25 سال کا 30 سال کا بھی ہے،
اس نے تو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھا، پھر ایک جمہوری دور آیا، حکومتیں بدلتی نہیں، پھر مشرف صاحب کا ماشاء اللہ آ گیا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، کبھی گائیڈڈ ڈیموکریسی آ گئی، کبھی یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی آ گئی۔ ہر الیکشن جس ملک میں چوری ہوا وہاں آپ توقع رکھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا۔ یہ باتیں ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ہم نے دیکھی ہے، کچھ ہم نے دیکھی ہے، کچھ آپ لوگوں نے دیکھی ہے، یہاں جو نوجوانوں نے اکثریت نے نہیں دیکھی۔ یہ کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا، یہ باتیں سب اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ کیا ہم نے اس سے سبق حاصل کیا؟ آپ کے سامنے آج جو بلوچستان اور کے پی کے لوگ، یہ لیڈرشپ جو تھی کیا بات کر رہی تھی، یہ حقائق ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب تک ہم ان معاملات کو نہیں سمجھیں گے یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، ایک ملک نے آپ سے کہا کہ یہ $50 ارب کا چیک ہے، جو کام کرنا ہے تم کر لو، صرف 2 اس کے شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ فائنینشلی وائبل پروجیکٹ ہو اور انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہو۔ 2 شرائط ہیں۔ ہماری پوری حکومت کو یہ پتہ نہیں، بشمول سیاستدانوں کے، بیوروکریسی کے، اسٹیبلشمنٹ کے، کہ ہم نے اس $50 ارب کا کرنا کیا ہے۔ آج تک پتہ نہیں ہے، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، آج تک پتہ نہیں ہے۔ جو ملک $1 مانگ کر انویسٹمنٹ کراتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کیا کام لینے ہیں، کون سی پالیسی بنانی ہے، کیسے انسینٹیو دینا ہے۔ یہاں آپ انسینٹیو دیں کر نئے پکڑ کے لے جائے گی کہ جناب یہ تو حکومت کی زمین مفت دے رہا تھا کسی کو۔ یہ سب باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہم نے ذہن میں ڈال دیا ہے اس کو ختم کرے۔ میں نے جب یہ حکومت بنی ہے پہلے دن راجہ صاحب سے کہا تھا اس نیب کو پہلے دن ختم کریں اور لکھ دیں یار کہ جو آپ کی جماعت ہے اس کے کیس چلتے رہیں گے، ہم کیس بھگت لیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، PMLN کے کیس چلنے دیں، لیکن اس ادارے کو ختم کریں۔ یہ نہیں ختم ہوگا، یہ ملک کو تباہ کر دیا اس ادارے نے۔ میں اس کا وٹنس ہوں، ہر روز دیکھتا ہوں، کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا، کوئی وزیر فیصلہ نہیں کرتا۔ آپ جب فیصلے نہیں کریں گے ملک کیسے چلے گا؟ پھر کہتے ہیں جی ملک کے مسائل ہو گئے، ملک کا یہ ہو گیا، ملک کا وہ ہو گیا۔ آج کابینہ فیصلے کرنے سے گھبراتی ہے، کابینہ کی کمیٹیاں گھبراتی ہیں۔ یہ جب حالات ہو جائیں، ہم نے نام اکاؤنٹیبلٹی رکھا ہے، اکاؤنٹیبلٹی تو ملک کی ہو رہی ہے۔ یہ ادارے جو ہم نے ذہن میں یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ملک کو کھوکھلا کر دیا ان اداروں نے۔ لیکن ہم بولنے سے بھی قاصر ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ادارہ غلط ہے۔ 3 دفعہ آئین نے امینڈ کیا ہے اس قانون کو، کوئی اثر نہیں پڑا۔ آج بھی افسر کہتے ہیں جی کل کوئی آئے گا قانون پھر بدل دے گا، میرا کیا بنے گا؟ جب آپ قانون ایسے بنائیں گے جو بنیں گے 2000 میں، کہیں گے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی 1985 تک، یعنی 15 سال جو چیز جائز تھی اب ناجائز ہو گئی ہے، تو پھر کون ملک میں کام کرے گا؟ یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ اکاؤنٹیبلٹی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کرنی ہے۔ ٹیکس کا نظام، ٹیکس کا قانون آپ کے سامنے ہے۔ آپ چوری کر سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن چھپا نہیں سکتے، نظر آتا ہے، اخراجات میں نظر آئے گا۔ حکومت کے پاس، ہماری حکومت کے پاس کیپبلٹی، شاہ صاحب بیٹھے یہ جانتے ہیں کیپبلٹی ہے کہ آپ کی پوری فائنینشیل زندگی جو ہے آپ کے سامنے رکھ دے۔ آپ نے کتنے بل دیے، آپ نے کتنا پیٹرول خریدا، آپ نے کتنے کریڈٹ کارڈ ہیں، آپ کے بچوں کی فیس کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کی کریڈٹ، آپ کے شناختی کارڈ سے لنکڈ ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی ٹیکس کا نظام نہیں بنا سکتے، ہم پھر بھی ٹیکس نہیں لے سکتے۔ مفتاح بیٹھے، ہم نے مل کر اس ملک کے ٹیکس کے نظام کو مکمل طور پر ریسٹرکچر کر دیا تھا۔ 3 سلیبز بنائی، 5, 10 اور 15%، درست بات ہے۔ 1 لاکھ تک مستثنا کر دیا، پہلی ہی موقع پر اس کو ریورس کیا گیا۔ اور اس کے آگے یہ یہاں ختم نہیں ہوتا تھا، اس کے آگے آپ کے پاکستان میں 12 کروڑ شناختی کارڈ ہیں، 12 کروڑ پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں۔ آپ ہر ایک ایپ ڈال دیں جس نے آدمی آپ لکھ دے آپ کہ جی میرا یہ شناختی کارڈ نمبر ہے، میری کوئی آمدن نہیں ہے، خدا حافظ، ٹھیک ہے ہم قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ شخص
کل بجلی کے بل دے گا، کوئی خریداری کرے گا، ملک سے باہر جائے گا، عمرے کرے گا، پھر میں اسے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ پیسے کہاں سے لائے ہو۔ یہ بڑا آسان نظام ہے، یہ بہت آسان نظام ہے، لیکن میں نے پہلے کہا تھا یہ ایوان بھی خالی ہو جائیں گے اور بورڈ سے اور ادارے بھی خالی ہو جائیں گے۔ اس ٹیکس کا بوجھ غریب آدمی برداشت کرتا ہے۔ جو ٹیکس وہ لوگ جو آمدن رکھتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، جب وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو غریب آدمی انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں بوجھ ادا کرتا ہے، 17% GST اس کو دینا پڑتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ٹیکس دینا ایک شہری کی ذمہ داری ہے، یہ آپشن نہیں ہے۔ کتنے لوگ ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں؟ اپنی جب آمدن آپ کی ہوگی، جس ذرائع سے بھی ہو، اگر آپ کی آمدن ہے اس میں ایک حصے دار ہے، اس کا نام ہے حکومت پاکستان۔ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، یہ ملک کا قانون ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ نظام دنوں میں بن سکتا ہے لیکن ہم نہیں بنائیں گے۔ پراپرٹی کے ٹیکس کی بات ہے، جو کاروبار چھوٹے کاروبار ہیں ان کے ٹیکس کی بات ہے۔ اگر ہم سب ٹیکس نہیں دیں گے، غریب آدمی کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ہمیشہ بوجھ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم جب ریلیف کی بات کرتے ہیں، ریلیف کا یہی طریقہ ہے کہ ٹیکس وہ لوگ ادا کریں جن کی آمدن ہے، وہ نہیں جو آمدن نہیں رکھتے اور بوجھ وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں وہ برداشت کریں۔ یہ نظام نہیں چلتے۔ ہم فارن پالیسی، یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے دوسرے ملکوں سے تعلقات کیسے ہیں۔ آپ یقین کریں، پاکستان ایک ملک ہے جس نے ایشیا کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ کوئی ٹرک یہاں سے گزر کر آگے نہیں جا سکتا، کوئی وہاں سے ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ کب ہم حل کریں گے پتہ نہیں۔ نقصان ہمارا ہے، باقی سب ملک اپنا کام کر رہے ہیں، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، لیکن ہم حل نہیں کر سکتے۔ سینٹرل ایشیا سے ہم اپنے ہمسایوں سے جب تک ہم ایک برابری کا ایک خود مختار ملک ان کو نہیں سمجھیں گے، اب آگے نہیں چلیں گے۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہم نے خود سنا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ آج ہمارے فوج کی اکثریت اس بارڈر پر ہے، ہر روز ہم شہید دفن کرتے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی ہماری وہ پالیسی ذمہ دار ہیں جو ہم نے 1979 کے بعد اپنائی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ آج بھی ہمیں سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ سب چیزیں معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ معیشت پر اثر کوئی نہیں ہوتا، جو بھی آپ پالیسی رکھیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ ڈالر ٹرمز کی بات کرتے ہیں، 2018 میں حکومت پاکستان کے اخراجات تھے $4.5 بلین، 450 ارب 2018 کے بجٹ میں۔ آج وہ 530 ارب ہیں، جو $2 بلین سے بھی کم ہیں۔ ہمارے دفاعی اخراجات $17 ارب کے تھے، شاید تھوڑے اس سے زیادہ ہوں، آج وہ آدھے ہو گئے کیونکہ آپ کے پیسے کی قیمت آدھی ہو گئی۔ یہ معیشت کے اثرات ہوتے ہیں، پوری معاشرے کا، ملک کا ہر نظام متاثر ہوتا ہے۔ ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے، ہم سبق حاصل نہیں کریں گے۔ ہم آج بھی اسی نہج پر چل رہے ہیں جہاں چل رہے تھے، پہلے چل رہے تھے۔ یہ جو دوسرے ممالک سے تعلقات ہیں، یہ اپنے ملک کے مفاد پر ہونے چاہیے، کسی اور کے مفاد پر نہیں۔ لیکن جب آپ کمزور ہوں گے تو آپ خود مختار رہنا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ جو قرض دار ہوتا ہے وہ کم اثر رکھتا ہے معاشرے میں بھی، اور اس طرح دنیا کا اصول بھی یہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات کی گئی پاپولیشن کے حوالے سے، یہ ایک بڑا کریٹیکل معاملہ ہے۔ لیکن جیسے مفتاح صاحب، پاکستان کا سکسیسفل ترین پروگرام ہوا کرتا تھا 60s اور 70s کے اندر دنیا میں پاپولیشن کنٹرول کا، ہم نے وہ چھوڑ دیا، دوسرے ملکوں نے اپنا لیا، اور آج ون آف دا ہائیسٹ پاپولیشن ریٹس پاکستان کا ہے۔ آپ ملک میں 2.5% گروتھ بھی کر لیں تو ایکچولی آپ کی گروتھ نیگیٹو ہے۔ درست بات ہے، مفتاح صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے ہر بات کہ غلطی نہ ہو جائے۔
یہ ہماری حالت ہے، اور لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم آج بھی بزنس ایز یوزول چلانے پر تلے ہوئے ہیں، یہ نہیں چل سکتا۔ آپ کو ریڈیکل ریفارم کرنے پڑیں گے۔ ریڈیکل ریفارمز کی پولیٹیکل پرائس ہے، وہ سب کو بیئر کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آپ کل الیکشن کرا لیں، ساری سیٹیں ایک جماعت کو دے دیں، آپ کا ملک نہیں چلے گا، بلکہ مزید تباہی ہوگی۔ کیونکہ میں 2/3 اکثریت کا کہ ایک حکومت کا حصہ رہا ہوں، وہ حکومت فطرتاً نہیں چل سکتی، بس سوچ ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حکومت چلنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بڑی ذرا انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ حل موجود ہیں، لیکن حل بڑے مشکل ہوتے ہیں، حل بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، وہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سیاست دان کے بغیر ملک نہیں چلتے۔ اگر آپ مجھ سے آج ایک بات پوچھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہوا، ملک میں سیاست دانوں کو تباہ کر دیا گیا، حقیقی سیاستدانوں کو ختم کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو آپ کی بات سنتے تھے وہ آج کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ جو ووٹ کے بغیر آتا ہے ان عہدوں پر، اور پاکستان ان چند ممالک میں سے دنیا میں جہاں ہر عہدے کا حلف جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے۔ آپ پارلیمان کے ممبر ہیں، حلف آئین میں ہے۔ آپ فوج کے ممبر ہیں، حلف آئین میں ہے۔ آپ جج ہیں، حلف آئین میں ہے۔ اور کئی نے 2 3 آئین بھی حلف بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، ایک نیا حلف ہے۔ آپ چیف جسٹس بنتے ہیں، ایک نیا حلف ہے۔ آرمی چیف بنتے ہیں، ایک نیا حلف ہے۔ تو اگر ہم حلف کی پاسداری بھی صرف حلف کی پاسداری شروع کر دیں، ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ کرائسس ہے آج ملک کا۔ حلف ایک بڑا سولم اوتھ ہوتا ہے۔ یہ ہم اس کو ایک الفاظ سمجھتے ہیں، جناب میں ادھر گیا، میں نے حلف اٹھایا، میں گھر آ گیا، میں اپنا کام وہی کروں گا جو پہلے۔ یہ اس طرح معاملات نہیں چلتے۔ ان کرسیوں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اختیار اس شخص میں ہوتا ہے جو الیکٹ ہو کر ایک حیثیت کے ساتھ، ایک قابلیت کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھتا ہے اور پابندی کرتا ہے اپنے حلف کی، پھر معاملات چلتے ہیں۔ یہ مورل اتھارٹی سے سب کرسیاں چلتی ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو مرضی ہو، آپ کے 2/3 اکثریت تو مورل اتھارٹی نہیں، کرسی نہیں چلے گی۔ وزارت میں کچھ نہیں کر سکیں گے، عہدوں پر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی کہ دوسرے ملک چلتے ہیں، ان کے ذرا ان کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں، ان کے عمل کو دیکھ لیں، ان کی قابلیت کو دیکھ لیں۔ یہ سب ریکارڈڈ ہسٹری ہے۔ آپ کے ساتھ ایک ملک ہے، بڑا ملک ہے، اس کے حالات ذرا دیکھ لیں۔ تو اس لیے مسائل کا حل موجود ہے، حل آسان نہیں ہے، اور یہ راستہ شارٹ نہیں ہے، یہ لمبا راستہ ہے۔ اس پر آپ کو رہنا پڑے گا۔ آج کرائسس میں پھر کہوں گا، کرائسس لیڈرشپ کا ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میرا کوئی اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ 4-3 تھا یا 3-2 تھا۔ اگر جج صاحب کو خیال ہوتا تو فل کوٹ بنا دیتے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ حکومت بھی اس وقت قانون بناتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے اس کو خود۔ کبھی عوام کے لیے بھی قانون بنایا گیا ہے۔ اتنی اجرت صرف اپنے کام کے لیے ہوتی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ ہم سب اس کا حصہ رہے ہیں، میں یہاں کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، لیکن آج اگر ہم آج بھی سبق حاصل نہیں کریں گے، معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ یہ پیغام ہے آپ حضرات کے لیے۔ ہمیں نہ سیاسی جماعت چاہیے، نہ ہمیں اقتدار چاہیے، نہ ہمیں کرسیاں چاہیے آج، لیکن کوئی جگہ تو ہو جہاں اس ملک کی تو بات ہو سکے نا۔ یہ وہ جگہ ہے۔ یہ بات پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی، یہ صوبائی اسمبلی میں ہونی چاہیے تھی۔ صوبائی اسمبلی میں نہیں ہے، پارلیمان بھی مفلوج ہے۔ یہ باتیں پھر آج یہی کرنی پڑتی ہیں، یہی پبلک فورمز ہیں، ٹی وی پر ہوتی ہیں، یہاں پر ہوتی ہیں۔ ٹی وی پہ تو خیر وہ گالی گلوچ کی نظر ہو جاتا ہے معاملہ۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ باقی کوئی سوال جو آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن یہ ملک آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، سب کا ہے، کسی ایک شخص کا نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے۔ یہ بات اب سمجھیں گے تو معاملہ آگے چلے گا۔